بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. سورۃ الفیل اس سورت کا نام ہے. یہ مکی سورت ہے. نزول کے اعتبار سے 19ویں نمبر پر بعد سورہ کافرون کے نازل ہوئی. توجہ کرنا ہے سورہ کافرون کے نزول کے اعتبار سے، اور ترتیب مصحف میں 105 نمبر پر بعد سورہ ہمزہ کے آئی ہے. اس میں باطل پرست کی دوسری نشانی ذکر کی ہے، اور وہ دوسری نشانی یہ کہ وہ حق کے مراکز کو مٹانے کی کوشش کریں گے. وہ حق پرستوں کے مراکز کو مٹانے کی، دین کے مراکز کو مٹانے کی کوشش کریں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا. وہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا. پس منظر کیا ہے؟ اس بادشاہ نے یمن میں ایک جگہ بنائی تھی. اس کا خیال یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کو عزتیں دی ہے، بیت اللہ کو ایک کمال حاصل ہے، بیت اللہ کو اللہ رب العالمین نے کمالات سے نوازا ہے، شہر مکہ کو. میں اس کے مقابلے میں یمن میں ایک جگہ بناتا ہوں، لوگ ادھر بھی آئیں گے، طواف کریں گے، اس جگہ کی بھی عزت و مقام بڑھ جائے گی. اس کا خیال یہ تھا. باطل یہی گمان کرے. مثال ایک مسجد میں درس قرآن ہو رہا ہے ایک کسی کے مکان میں، اور جیسے زبیدار بشیر صاحب کے مکان میں ہم خواتین کا درس دیتے ہیں، تو اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جگہ کسی طرح جو ہے نا مٹ جائے، کسی طرح یہ درس قرآن کا یہ معاملہ اور یہ حق پرستوں کی یہ مقامات یہ ختم ہو جائے معاملہ. تو ابرہہ نے بھی یہی کیا کہ اس نے ایک جگہ بنائی پارک نما کہ لوگ ادھر بھی آئیں گے. اس نے ایک دستہ بھیجا کہ آپ جائے اور مکے والوں سے کہے کہ میں نے ایک جگہ بنائی، بڑی خوبصورت جگہ ہے، آپ ادھر آئے. مکے والوں نے یہ اس کے چال کو سمجھ گئے اور ایک بندے کو پکڑا اور اسے مار پٹائی کی اور باقی بھاگ جاتے ہیں. جب بھاگ کر واپس آئے ابرہہ سے کہتے ہیں وہ لوگ تو نہیں آتے ہیں بلکہ انہوں نے وہ ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، وہ تو ہمیں مارنے لگے. ابرہہ نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے، بیت اللہ کو گرانے کے لیے جاتے. ہمیشہ کے لیے یہ کام ہوا ہے. پیغمبر پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے مقام دیا، اللہ نے عزتوں سے نوازا. تو جب عرب نے دیکھا کہ پیغمبر پاک کو اللہ نے اتنی عزتیں دی ہیں، اتنے کمالات دی ہیں، تو شاید یہ نبوت کی وجہ سے ہے. تو ان میں بھی مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ان میں بھی اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ شاید نبوت کا دعویٰ ہم کریں گے تو اس طرح لوگ ہم پر بھی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو مسیلمہ کذاب نبوت کا دعوے دار بنتا ہے. یہاں تک کہ ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. ایک عورت نے بھی نبوت کا. عرب نے جب دیکھا کہ اسے تو اتنی عزتیں ملی، شاید ہمیں بھی مل جائے نبوت کی وجہ سے اور نبوت کا دعوے دار بننے کی وجہ سے. لیکن اللہ گواہ ہے مسیلمہ کذاب بھی زمین بوس ہو گیا اور اسود عنسی بھی زمین بوس ہو گیا اور وہ عورت بھی زمین بوس ہو گئی ہے. لیکن امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج بھی زندہ ہے اور نبی علیہ السلام کا مشن آج بھی زندہ ہے. وہ زمین بوس ہو گئے، مردار ہو گئے. تو ابرہہ نے کہا کہ میں بیت اللہ کے مقابلے میں ایک جگہ بناتا ہوں، لوگ اسی طرح آئیں گے تو اس کو بھی اسی طرح پذیرائی حاصل ہو جائے گی. جب انہوں نے کہا کہ مکے والے تو اس کے لیے تیار نہیں، اس نے کہا ہاتھیوں کو لو اور جاتے مکہ گرانے کے لیے. ابرہہ لشکر کے ساتھ کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے جا رہا ہے. راستے میں ایک بندہ ہے اور جس کا نام ابو رغال ہے. ابو رغال رے غین الف لام، ابو رغال نامی شخص نے ان کے رہنمائی کی کہ یہ والا راستہ بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے. ابو رغال
کی قبر اس مقام پر موجود ہے جدھر حج کرنے والے جا کر کنکریاں مارتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ستار صاحب نے بھی, ٹھیک ہے نا, صوبیدار صاحب نے کنکریاں ماری ہوگی, باقی جنہوں نے حج کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ابو رغال جس نے ابرہہ کی رہنمائی کی ہے, اس کی قبر وہاں پر بنی ہے. جنہوں نے بھی باطل پرستوں کا ساتھ دیا ہے, قیامت تک کے لیے لوگ حج کرنے والے قبر کو پتھر مار رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ہے ان کا انجام جنہوں نے باطل پرستوں کا ساتھ دیا. تو اس ابو رغال سے انہوں نے پوچھا کہ بیت اللہ کی طرف کون سا راستہ ہے, کیونکہ وہاں قریب ہے, پھر اتنا فاصلہ نہیں ہے. ابو رغال نے ان کی رہنمائی کی کہ اس طرف جائیں آپ. جب ابرہہ آیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تو کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے گرانے کے ارادے سے آیا ہے, لیکن میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ پوری دنیا یاد رکھے گی. پرندے آئے اور پرندے اپنی چونچ میں ذرہ اٹھاتے ہیں اور اوپر سے ایک ایک بندے اور ہاتھی پر گراتے, وہ ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک بن جاتے. وہ ذرے ایٹم بم جتنا کام کرتے, ہاتھی بھی زمین پر ڈیر ہو جاتا اور اس پر سوار بھی زمین پر ڈیر ہو جاتا. اللہ نے عبرت کا نشان بنایا, انہیں نشان عبرت بنایا, ذرہ ذرہ ہو گئے. اللہ اکبر. تو یہ اس صورت میں یہ ذکر کیا کہ باطل پرست کی دوسری نشانی کہ یہ دین کے مراکز کو مٹائیں گے. تو اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد باصحاب الفیل, آیا تو نہیں دیکھتا ہے کیف فعل ربک باصحاب الفیل, تیرے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا حشر کیا ہوا ہے. کیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ ان ہاتھیوں والوں کے ساتھ تیرا رب نے کیا کیا ہے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل, آیا نہیں بنایا ہے تیرے رب نے ان کی چالوں کو, ان کی تدبیروں کو فی تضلیل, تباہی میں. وارسل علیہم طیرا ابابیل, اور بھیج دی اللہ نے ان پر طیرا ابابیل, پرندے فوج در فوج, گروہ در گروہ. ترمیہم بحجارت, مارتے تھے پرندے ان کو, بحجارت من سجیل, ٹھیکری سے بنے پتھروں کے ساتھ مارتے. ٹھیکری, اس کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ یہ آگ میں جلا ہوا ہوتا ہے نا, باقی پتھروں کے عام پتھر ہوتے ہیں, اس کا زخم لیکن ٹھیکری لگ جائے تو اس کا زخم کافی دیر کے بعد ٹھیک ہوتا ہے, اس کی یہ کہ جراثیم زیادہ ہوتی ہے. تو فرمایا اللہ ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول, پس کر دیا اللہ نے انہیں کعصف مأکول, کاٹی ہوئی گھاس کی طرح بن گئے. جس طرح جانور گھاس کھا جاتا ہے اور نیچے وہ, ٹھیک ہے نا, وہ رہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بقایا جات, تو کاٹی ہوئی گھاس کی طرح بنے.